اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی سبق میں ہم نے مؤمنین کے لیے اللہ کا انعام ذکر کیا تھا کہ جو لوگ مومن لائے، جو لوگ ایمان لائے، مومن کے لائے، ان کے لیے اللہ رب العزت کا دنیا میں حکم تھا علی ھدی من ربہم، کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، اور حکم اخروی مؤمنین کے لیے تھا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہے، فلاح پانے والے ہیں۔ ابھی ان دو آیتوں میں بیان ہو رہا ہے کفار کا، ان دو آیتوں میں مشرکین اور کفار یعنی جو غیر مسلم ہے ان کی بیان ہو رہی ہے۔ تو آج ہمارا سبق ہے جو لوگ کافر ہے ان کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے۔ ان الذین کفروا، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے معنی بے شک، ان بے شک، ان جہاں بھی قرآن میں آئے گا اس کا معنی ہوگا یقیناً یا بے شک، لیکن یہ خیال رہے کہ ان کے ساتھ نون کے ساتھ الف نہ ہو، صرف شروع میں الف اور نون کے اوپر شد ہو، تو اس ان سے مراد ہوگا یقیناً یا بے شک۔ اگر نون کے بعد الف لگ جائے وہ ان بن جائے گا، اس کا معنی ہوگا یہ صرف الف نون ان، بے شک یا یقیناً، الذین جو لوگ، کفروا کافر ہے، بے شک جو لوگ کافر ہے، سواء علیہم، سواء برابر ہے، علیہم ان پر۔ دیکھیں قرآن کے الفاظ ایک دفعہ سیکھے جائے تو بار بار قرآن میں وہی دہرائے جاتے ہیں۔ الذین ہم نے پہلے پڑھا تھا جو لوگ، علیہم ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا کہ ان پر، ابھی یہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہے دونوں۔ سواء یعنی سواء ایک جیسی بات، ایک جیسے، ام مثل، ام شکل، برابر، سواء برابر ہے، علیہم ان کے اوپر، انذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائے، ام یا، ام کے معنی ہوگا یا، لم کے معنی ہوگا نہیں، ام لم تنذرہم یا انہیں نہ ڈرائے، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو کہ یعنی جو لوگ حق کو پوشیدہ رکھنے یا چھپا لینے کے عادی ہیں ان کی قسمت میں یہی ہے کہ انہیں آپ کا ڈرانا سودمند نہ ہو، اور نہیں انہیں ڈرانا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ کبھی اللہ تعالیٰ کی تصدیق نہیں کریں گے اور اس کتاب کی تصدیق نہیں کریں گے جو آپ پر نازل ہوئی ہے۔ جیسے اللہ کریم نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا ہے، ان الذین حقت علیہم، بے شک وہ لوگ جن کے اوپر لازم کر دیا گیا، ثابت کر دیا گیا، کلمۃ ربک، تیری رب کے کلمات، تیری رب کے احکام، لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو جاءتہم اگرچہ تو ان کے پاس آ جاؤ، کل آیتن ہر ایک دلیل کے ساتھ،
یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب دیکھیں۔ یعنی جن لوگوں کے اوپر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ یہ تمام آیتیں دیکھ لیں، نشانیاں دیکھ لیں، معجزے دیکھ لیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب بھی دیکھے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیات سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام، ان پر افسوس نہ کر، تیرا کام صرف رسالت کا حق ادا کرنا ہے اور لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دینا ہے۔ جس طرح کسی اور آیات میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، بلغ ما انزل الیک، بلغ ما انزل الیک، جو کچھ تمہارے طرف اتارا جا رہا ہے، نازل کیا گیا ہے، وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ ماننے والے اچھے نصیب والے ہوں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو آپ کی بات مانیں گے وہ اچھے نصیب والے ہوں گے، جو مان جائیں گے وہ مالا مال ہو جائیں گے، دنیا میں بھی خوشی کی زندگی، آخرت میں بھی فلاح پائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ اور اگر کوئی نہ مانے تو نہ صحیح، تیرا فرض ادا ہو گیا، ہم خود ان سے حساب لیں گے۔ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ جو لوگ تمہاری بات نہیں مانتے ان پر تم افسوس نہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اس بات کی بڑی حرص تھی کہ تمام لوگ ایماندار ہو جائے، یعنی دنیا میں جتنے انسان ہیں، نبی علیہ السلام کی یہ چاہت تھی کہ یہ تمام انسانیت، جتنی بھی انسانیت ہے، جتنے بھی انسان ہے، یہ تمام کے تمام مسلمان بن جائے، تمام کے تمام ایمان والے بن جائے، تمام کے تمام جنت میں جانے والے بن جائے۔ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، نبی علیہ السلام کو اللہ خود فرماتے ہیں کہ تم بہت حریص ہو اس بارے میں کہ یہ تمام لوگ ایمان لے آئے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اس بات کی بڑی حرص تھی کہ تمام لوگ ایماندار ہو جائیں اور ایمان قبول کر لے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سعادت ہر ایک کے حصے میں نہیں، جن کے حصے میں اللہ رب العزت نے یہ سعادت لکھی ہے ان کو تو یہ سعادت ملے گی، لیکن یہ نعمت ایمان والا جو ہے یہ پہلے بڑھ چکی ہے۔ جس کے حصے میں یہ نعمت آئی ہے وہ آپ کی بات مانے گا، اور جو بدقسمت ہے وہ کبھی آپ کی اطاعت نہیں کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کریم تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم پچھلی کتابوں کو مانتے ہیں، انہیں ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کا کلام یہ فرمان ہے کہ جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے اور یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہم تو پچھلی کتابوں کو یا پچھلی رسولوں کو، انبیاء کو مانتے ہیں، جیسے یہود و نصارہ تھے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہیں ڈرانا یا نہ ڈرانا ایک برابر ہے، ایک بات ہی ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم تو پچھلی کتابوں کو مانتے ہیں، ہم تو پچھلے رسولوں کو مانتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ تو خود اپنے کتاب کو بھی حقیقت میں نہیں مانتے، وہ تو اپنے پچھلا جو رسول تھا آپ سے وہ اس کو بھی نہیں مانتے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے خوشخبری دی تھی، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا، وہ خوشخبری دینے آئے تھے کہ میرے بعد ایک خاتم النبیین آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی اپنے قوم کو کہ نبی آخر الزمان آئیں گے۔ تو جو لوگ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ہم تو پچھلے انبیاء کو مانتے ہیں، ہم تو پچھلی کتابوں کو مانتے ہیں، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ اپنی کتابوں کو بھی نہیں مانتے اور پچھلے انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے۔ تو اس آیات کے اندر ایک تو اللہ رب العزت نے کفار کے لیے حکم فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اوپر افسوس نہ کیا کرے، ان کے اوپر
ان کے لیے غمگین نہ ہوا کرے۔ آپ کا کام ہے صرف بات پہنچا دینا، یہ مانے یا نہ مانے۔ لیکن جو کافر ہے، اور کافروں سے اس آیت کے اندر مراد وہ کافر ہے جو ضد کی بنا پر کافر ہے، یعنی دل سے وہ مان رہے لیکن وہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ آپ کی بات نہیں مانتے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آج کے لیے ہمارا یہ سبق کافی ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ کافر ہے، بے شک جو لوگ کافر ہے، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، خواہ آپ انہیں ڈرائے، ام لم تنذرہم، یا انہیں نہ ڈرائے، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لاتے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ کافر ہیں، سواء علیہم، برابر ہے ان کے اوپر، انذرتہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور تمام بھائیوں سے یہ درخواست ہے جو لوگ میرے اس بات کو سن رہے ہیں، اس بات کو آگے پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ میرا یہ چینل اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے اولاد سے جوائن کرائیں، تاکہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کو ہم پڑھیں۔ یعنی اس میرے چینل میں ہم ایک ایک آیات کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، اور ترجمے کے بعد تھوڑی تھوڑی اس آیات کی ہم وضاحت کرتے ہیں۔ اور یہ بات ہمارے اوپر فرض ہے کہ اللہ کریم کی بات کو ہم سمجھے کہ اللہ رب العزت ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ عرصہ گزر گیا، عمریں گزر گئی ہماری، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن یہ پتہ ہمیں نہیں ہے، یہ سمجھ ہمیں نہیں ہے کہ اللہ کریم مجھے قرآن میں کیا فرما رہا ہے، اللہ کریم کا میرے لیے قرآن میں حکم کیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کریم کے احکام کو سمجھنے کے لیے، اللہ کریم کے باتوں کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھیے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے میری کم علمی کے مطابق جو مجھے معلوم ہے وہ میں اس چینل پہ نشر کر رہا ہوں، لہٰذا آپ میرے اس چینل کو جوائن کریں۔ والسلام